تو میں نے کہا یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں کہتے کہ پیناڈول کتنے 5 سال تک رہیں گے. کہتے ہیں ابے یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا ہے کیا ہے, کمبختو یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا نہیں ہے جو پیناڈول کا تھوڑا سا انہوں نے پڑھا ہوا ہے, اور حکیم جس نے پیناڈول کی اسپیلنگ نہیں آتی اس کو پتا چل گیا پہلے سے. سارے حکیم نہیں ہوتے ایسے, بہت سے صحیح حکیم بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی ایسے ہی پھینکوؤں کی چل رہی ہے. ڈاکٹر بھی یہ کام کرتے ہیں. حکیم کے بارے ابے حکیم کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بس کرو, بہت سی چیزیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے, ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوا, حکیم نے کر دیا علاج, میں خود بھگتا ہوا ہوں. یہ تو میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں کہ میں نے بہت ڈاکٹر, میرے اکثر لوگوں کو سنا چکا ہوں میں واقعہ. پیٹ کا مسئلہ تھا ایک دفعہ, گلے کا مسئلہ ہوا, سارے ڈاکٹر حکیم وہ ہومیوپیتھک تھک گیا, ایک حکیم صاحب نے 2 دن میں فٹ فاٹ کر دیا مجھے. تو لیکن یہ بات ہے کیونکہ حکیموں کی سرپرستی نہیں ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے, حکمت کا جو علم ہے نا اس کی گورنمنٹ اب سرپرستی نہیں کر رہی ہے, تو اس میں فراڈیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہندوستان میں جو صدیوں مسلمان علاج کراتے رہے ہیں, بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں, وہ سارے حکیم ہی کرتے تھے. گورے بھی آئے حکیموں سے. ابھی حیدرآباد میں ایک حکیم ہے, تو شاید اللہ کرے زندہ ہوں, امید ہے, بڑی عمر تھی ان کی. ان کا کیا تھا, ان کے دادا کے پاس ابھی تک ایک گورے کا سرٹیفکیٹ ہے. ان کے دادا کا علاج کیا تھا ایک حکیم نے, ان کے دادا حکیم تھے, انہوں نے علاج کیا تھا ایک انگریز کا. ایک انگریز آفیسر تھا ہندوستان میں, جب ہندوستان میں حکومت تھی ان کی گوروں کی, اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, وہ علاج کرا کر آگے تک گیا, نہیں ٹھیک ہوا. تو یہ جو حیدرآباد کے حکیم صاحب ہے نا, ان کے دادا کے پاس آیا, وہ ان کے دادا نے علاج کر دیا. وہ بڑا خوش ہوا, تو اس نے ان کے دادا سے بولا مانگو کیا مانگتے. انہوں نے کہا بس کچھ بھی نہیں چاہیے, ایک سرٹیفکیٹ بنا دو مجھے کہ لا علاج بیماری تھی میں نے ٹھیک کیا ہے, بس. اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اور اپنی اسٹیمپ لگا دو اس کو. وہ ابھی تک ان کے پاس اسٹیمپ چلی آ رہی ہے. تو لوگ مجھ سے فوراً بیان کے بعد ان حکیم صاحب کا نمبر, بھائی وہ دادا کا کام تھا, ان کے دادا نے کیا تھا. تو باقی میں کسی کی پبلسٹی تو نہیں کرتا نا, کوئی کچھ غلط ٹیکا لگا, حکیم تو ٹیکے لگاتے نہیں, کوئی غلط معجون کھلا دی میرے گلے پڑ جاؤ گے. تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوا, ان حکیم صاحب کا ماشاءاللہ بڑا بزنس چلا وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے. تو سب میں کچھ فائدے مند ہوتے ہیں سب, تو کبھی کسی ایک دوسرے کی 100% نفی مت کرو. باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے, کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی. تو ان میں حکیم ہو یا ہومیوپیتھک ہو, جو سپیریئر ہے وہ کون ہے, وہ میڈیکل سائنس ہی ہے. تو ٹھیک ہے, چند باتوں میں حکیم کی دوائیں زیادہ فائدہ پہنچا دیتی ہیں. کچھ حکیمی دوائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر استعمال میں ویسے ہی رکھو, بڑا فائدہ ہوتا ہے, جو صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ڈاکٹر نہیں مانتے ان کو, تو ڈاکٹروں کی مت سنو, اس میں وہ صدیوں سے, کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی ہے نا. جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی وہ ماننے لگے ہیں. پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے جن کو نزلہ رہتا ہے نا, اکثر سر میں جمع رہتا ہے نزلہ, وہ استو خدوس, وہ مارکیٹ سے خرید لیں. گرم پانی ہو قہوے کی طرح, اس میں 1 چمچہ حل کر کے رات کو پی لیا کریں پابندی کے ساتھ. بہت فائدے ہیں اس کے, دماغ بھی, بال دیر سے سفید ہوں گے آپ کے, اور وہ سارا کچرا وچرا دماغ سے کیل کے باہر نکال دے گی, وہ بہت فائدے مند ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی کھا لو, کوئی نقصان نہیں ہے, اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ڈاکٹر نہیں مانیں گے اس کو, ڈاکٹر کو کیا پتا, اس کو خود اس کی اسپیلنگ نہیں آتی ڈاکٹر کو. تو اب پھر بھی اس میں بھی ڈاکٹر ٹانگ اڑا رہا ہے, ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے, حکیموں کی بنا ہے. بھائی یہ صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ ہے, ایک جڑی بوٹی ہے, بہت فائدے مند ہے. ڈاکٹر تحقیق کرے گا تو آ جائے گا اس طرف. ہمیں یاد ہے بچپن میں حکیم لوگ اس سب غول کا چھلکا دیتے تھے, ڈاکٹر نہیں مانتے تھے اس کو. اب سارے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں سب غول پیا کرو, اور یہ فائدہ, یہ نقصان بھی ہے اس کے, کچھ فائدے بھی ہیں. تو اسی طرح حکیموں کی ایک دوا ہے معجون فلاسفہ. کبھی بیٹھو گے تو حکیموں کی دواؤں کی فہرست بتاؤں گا میں آپ کو. معجون فلاسفہ اتنی زبردست چیز ہے. جوارش کمونی, مزہ نہ آئے پیسے واپس. پیٹ کے لیے اتنی بہترین دوائی, یہ زیرے سے بنتی ہے, زیرے سے. جن کو پیٹ کے اپھار اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں, تو وہ جوارش کمونی کھانے کے بعد گرم پانی سے تھوڑا سا کھا کے دیکھیں, ایسا بہترین خاندانی پیٹ ہو جائے گا. ہاں جب پیٹ کی کوئی پرانی بیماری ہو, زخم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. چھوٹے موٹے تو یہ نہیں سے ہو جاتے ہیں. جو شاندہ یہ جو جڑی بوٹیوں والا آتا ہے, یہ نہیں جو آپ قہوہ کی شکل میں پیتے, یہ جو جڑی بوٹیوں والا جو شاندہ ہے نا, جڑی بوٹیوں والا, اتنا فائدے مند ہے صحت کے لیے. آپ کو نزلہ ہو دیر سے ٹھیک کرے گا, یہ دیر سے.
لیکن خاندانی ٹھیک کر دے گا آپ کو. آپ اس کو 2 گھنٹے پانی میں بھگوئے, پھر یعنی 2 گلاس پانی میں آپ نے 2 گھنٹے یہ جوشاندہ بھگونا ہے. ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے دراز میں, بس پڑا ہوا یہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں, کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. یہ جوشاندہ آپ نے جڑی بوٹیوں والا, یہ آپ نے 2 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھا, ہلکی آنچ پہ, اسٹیل کی دیگچی میں ہلکی آنچ پہ پکایا اس کو, 1 کپ رہ گیا اور اس کو چھان لیا. وہ کڑوا کڑوا آپ پی کے رات کو سو جاؤ, اور جو کچرا بچا ہے اس میں 2 گلاس اور ڈال دو. اچھا کمال کی بات ہے, یہ نسخہ مجھے بچپن میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بتایا تھا. مجھے نزلہ بہت رہتا تھا نا, سر میں جمع رہتا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس تو اینٹی الرجی ہم کھلائیں گے, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. اور اس نے کہا کہ یہ پیو, یہ ہر چیز ٹھیک, پیٹ بھی ٹھیک کرے گا, جسم کو طاقت بھی بحال کرے گا, دماغی طاقت. اس کا نسخہ ہی آپ پڑھ لو نا, ایسی خاندانی چیزیں, خمیرہ, گاؤ زبان اور گلفشاں پتہ نہیں کیا کیا, ایسی جنت کے سارے پھل اس میں ڈالے ہوئے انہوں نے. نام سے ہی آدمی کے خوش ہو جاتا ہے. تو ہے کڑوا, مزہ نہیں آئے گا پینے میں, تو شہد ملا لو اس میں. ہم تو کڑوا کڑوی پی لیتے ہیں. آپ رات کو پیو, پی کے سو جاؤ, اور وہ آپ نے جو وہ تھا نا وہ 2 گلاس پانی دوبارہ اس میں ڈال دیے. صبح پھر اسے بوائل کرو اور 1 کپ رکھ لو, پھر وہ بھی پی لو نہار منہ خالی پیٹ. چند دن پی کے دیکھو, ایک دم فائدہ نہیں ہوگا. 3-4 دن کے بعد آپ دیکھو سر سے پرانا فرنیچر, پرانے جو چیزیں نکلیں گی نا, جو چیزیں نکلیں گی ناک کے راستے, پرانا فرنیچر, پرانے لحاف, دادی کا جہیز, ٹوٹی ہوئی الماریاں, جیسے پرانے گھر سے نہیں سامان نکل رہا ہوتا جب صفائی ہوتی ہے, پرانے چپل, یہ سب کچھ نکلے گا سر سے. تو صاحب ایک دم سر آپ کا صاف ستھرا, پیٹ سسٹم ایک دم خاندانی ہو جائے گا. 1 ہفتہ پی لو اپنے خرچے پہ. اچھا ایک ڈاکٹر, ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے, زیادہ پرانا نہیں, ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے. دیکھو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طبقے سے ملتے ہیں, ہر ایک کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں, تو آپ کے سامنے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو جائے. ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے, بہت خاندانی. انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. کہتے میرے آدھے سر میں درد رہتا تھا, علاج کرا کرا کے تھک گیا, ٹھیک نہیں ہوا. اب ضروری نہیں کہ اس نسخے سے ہر ایک کوئی فائدہ ہو, آدھے سر میں درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, سارے جا کے یہ کرنا شروع کر دیں. کہہ رہے میں نے میڈیکل سائنس کی خود بھی کتابیں پڑھی, بہت خود بھی وہ محقق ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں, یہاں کے نہیں باہر سے پڑھ کے آئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا یہ واقعہ ہوگا 95-96 کا, بھی تو وہ ایجڈ ہو گئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا ادھر قبلہ حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلا جا. وہ حکیم بھی انا للہ ہو چکا ہے, ان کا بوڑھے حکیم تھے, شاید حکیم مرسلین ہی نہ ہو جن کے پاس میں ٹھیک ہوا تھا جا کے. وہاں حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلے جاؤ. میں نے کہا یہ حکیموں کو میں نہیں مانتا. اماں نے کہا بیٹا بوڑھے لوگ ہیں, حکیموں سے علاج کراتے رہے, ایک دفعہ چلے جاؤ. کہہ رہے میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے چلا گیا. میں یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب سن بھی رہے ہوں گے جب میں بیان کروں گا نا, یہ بیان جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی سنتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھینک نہیں رہا ہوں میں, مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں میں آدھے سر میں درد رہتا تھا میرے. کہہ رہے میں گیا ہوں, میں نے وہ قبلہ حکیم صاحب بوڑھے, انہوں نے پتہ نہیں نفس دیکھی ہوئی ہوگا, مجھے کوئی معجون دے دی اور مجھے کہا یہ کھاؤ کچھ چورن چٹنی کچھ نا. کہا 3 دن میں یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھے گا, 3 دن تک یہ اور بڑھے گا, اور ناک بھی بھاری ہو جائے گی, سانس بھی بند ہو سکتا ہے, لیکن برداشت کرنا, کھاتے رہنا ہے. یعنی میں نے ایسے ہی کیا, کھاتا رہا, بڑھ گیا, ناک بند, سوجن, سویلنگ, پتہ نہیں کیا کہہ رہے. 4-5 دن کے بعد وہی پرانا لحاف, گدے, فرنیچر, یہ تو میرے اپنی تعبیر ہے, انہوں کے الفاظ میں کہہ رہے جو ناک بہنا شروع ہوئی ہے, اتنا کچھ اندر سے مال ملادہ نکلا ہے, فٹ فاٹ. کہتے وہ دن آج کا دن, کتنے 20 سال ہو گئے فٹ فاٹ, اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اس لیے کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں حکیم کچھ بھی نہیں, بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ حکمت پڑھی ہوتی تو پھر آپ بات کرتے ہیں. اور اسی طرح حکیم لوگ تو زیادہ یہ بیماری حکیموں میں ہے. ابے اور ہومیوپیتھک تو ایسے ماشاءاللہ پھینکو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ایسے ایسے پھینکو آ رہے ہیں ہومیوپیتھک. جس کمبخت کو کچھ نہیں آتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے وہ. جرمنی میں سب سے مشکل کام ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا ہے, جہاں سے یہ فن آیا ہے. یہ جرمن ڈاکٹر تھا نا ہومیوپیتھک کا بانی, وہاں آپ کو وہ ایک پورے شہر میں 1-8 ڈاکٹر ملے گا. آپ ہمارے ہاں جس کو کچھ نہیں آ رہا وہ ہومیوپیتھک کورس کر کے کیا بنا ہوا ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے.
ہر بیماری کا علاج یہ ہے، ایسا نہیں ہے. ہومیوپیتھک بہت مشکل فن ہے، اس میں علامتیں بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں، اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ وہ میڈیسن تجویز کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، کسی کی بھی آپ 100% نفی نہیں کر سکتے. تو یہ قوم کی ایک بیماری ہے ہماری. حکیم سعید صاحب بہت زبردست حکیم تھے. وہ پاکستان میں چند ایک حکیم اجمل ہو گیا، حکیم مرسلین، حکیم سعید، یہ بڑے خاندانی حکیم گزرے، بہت ایکسپرٹ تھے یہ لوگ. ان کی اچھی بات پتہ ہے کیا تھی؟ حکیم سعید صاحب کی بات یہ تھی کہ بعض دفعہ ان کو پتا ہوتا تھا اس بیماری کا ایلوپیتھک میں آسان علاج ہے اور اچھا، وہ ایلوپیتھک دوا لکھ کے دے دیتے تھے. لوگ پھر اس سے چڑھتے تھے کہ یار وہاں حکیمی علاج کرانے آئے ہیں. تو ان کی بات یہی ہوتی تھی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے، یہ پیڑ گننے سے مطلب ہے. آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. مجھے یاد ہے ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، میں ان کے پاس چلا گیا، وہ ان کو شہید کر دیا دہشت گردوں نے. اچھے لوگ ویسے ہی شہید ہو جاتے ہیں بےچارے. تو مجھے بخار تھا، انہوں نے مجھے پیناڈول دے دی. میں نے کہا میں تو حکیمی علاج کرنے. انہوں نے کہا بیٹا پیناڈول بہترین چیز ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بخار کے لیے بہترین چیز ہے، کھا لو. ہمارے پاس بھی اگر یہ کھا لو، جب اس سے آرام سے اتر جائے گا تو کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی باقی ضرورت ہوگی کوئی بیماری کی تو میں دوا دے دوں گا. تو ایسے حکیم مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ ایماندار نہیں ہے نا. حکیم کی بھرم بازیاں ہوتی ہیں. آج کل اسٹیرائڈ کا استعمال، اسٹیرائڈ ہوتا ہے نا، اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں حکیم. میں نے ابھی 2 حکیموں کو پکڑا ہے اس میں. ایک لڑکے کو انہوں نے دوا دی، اب بات حیا کے خلاف ہے. وہ لڑکا بیچارہ وہ ہے مسائل جو آج کل نوجوانوں کے ہیں، شادی ہو گئی یہ وغیرہ وغیرہ. تو کسی حکیم قبلہ کے پاس چلا گیا. میں نے منع کیا حکیم کے پاس میں جانا، اس میں ڈرامے بازی بہت ہو رہی ہے. وہ نہیں چلا گیا، وہ دوا کھا کے پتہ نہیں ٹارزن بنا ہوا گھوم رہا ہے. میں نے کہا بس کر، اپنی زندگی برباد نہیں کر. کہہ رہے نہیں وہ بڑے زبردست حکیم ہیں. میں نے وہ دوا، میں نے کہا ایک لیب ہے اس میں جا کے ریسرچ کرو، تحقیق کروا لے. کروائی تو اسٹیرائڈ نکلی اس کے اندر. میں نے کہا حکیم کو جا کے پکڑو، وہ تو بیڑا غرق کر رہے تیرا. تو حکیم صاحب نے کہا اوہو غلطی سے کسی نے ڈال دی ہوگی دوا. ایک اور حکیم اس سے بھی بڑا، بڑے نیک پرہیزگار قبلہ حکیم تھے، وہ ان کے پاس چلا گیا، وہاں سے لے کر آیا. پھر میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا مت پڑو ان چکروں میں، یہ تمہارا دماغی مسئلہ ہے اور جسمانی نہیں ہے. کھوپڑی خراب ہوئی ہے، یہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کو دکھاؤ. نہیں جی وہ شوق تھا، اس کی تحقیق کروائی، اس میں بھی اسٹیرائڈ. کچھ حکیموں نے کروڑ پتی بن گئے. کیسے؟ پیناڈول کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے کوٹ کے. اب پیناڈول آپ کھاتے ہیں، آپ کی باڈی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کہ نیو کراچی میں تھا، پکڑا گیا تھا حکیم. وہ کیا کرتا تھا، پیناڈول اور ڈسپرین اس کے نا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا اس میں چورن بھی ملا دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہے. پورے ڈبے بھرے ہوئے ہیں، پوڑیاں بنا کے لوگوں کو، اور اس میں اسٹیرائڈ وغیرہ بھی ڈال دی ہوگی. جو کھا رہا ہے ایک دم فٹ فاٹ، پین وین ختم. تو بعد میں پکڑا گیا. تو یہ بہت ڈرامے ہیں اس میں، بہت ڈرامے ہیں اس میں. تو حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے. جب حکومت، ڈاکٹروں کی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نگرانی ہے، حکیموں کا تو بھائی بہت ہی برا حال ہوا ہے. تو علم غلط نہیں ہے، حکمت کا علم بہت خاندانی ہے، شاندار ہے، لیکن حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو اس میں فراڈیوں کی ایک بھرمار ہے. اس لیے اب لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. بچوں کے پولیو کے خطرے کا جواب کچھ زیادہ لمبا ہو گیا. پلایا کرو پولیو کے خطرے. میں بھی اب بچوں کو پلاتا ہوں، پہلے نہیں پلاتا تھا میں، لیکن اب پلانا شروع کر دیا. جب ہمارے بہت نالج بڑی ہے، باہر ملکوں میں ٹریولنگ ہوئی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملے ہیں، تو میرے سارے اشکالات کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر کی، بلکہ میں تو اب جو بیماریاں عام ہیں، جو عام نہیں ہیں، اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خطرناک نہیں ہیں، ان کی ویکسین میں نہیں کراتا. جیسے خسرہ ہے، چکن پاکس ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ویکسین کراؤ، میں نہیں کراتا. میں کہتا ہوں جتنا نیچرل چلو گے میرا خیال ہے، میری رائے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ خسرہ ایسی چیز ہے جو موت کا سبب نہیں بنتی ہے، اگر کیئر کی جائے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح چکن پاکس سب بچوں کو نکلنے دو ایک دفعہ، کیونکہ نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہے بھائی. نیچرلی جو کام ہوگا وہ باڈی میں جو امیون سسٹم اس کا پیدا ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں چکن پاکس کے بھی ٹیکے لگاؤ، خسرے کے بھی لگاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہتے ہیں بھائی، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیونکہ ڈینجرس نہیں ہے، وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتے. خسرہ اگر بہت ہی کوئی بگڑ جائے تو موت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن عام طور پر سب بچوں کو خسرہ ہوتا ہے. جو کام نیچرلی ہو سکتا ہے وہ فطرت ہے. لیکن پولیو تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ ہو گئی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو ٹیڑھا میڑا کر کے جائے گا آدمی کو. یہ چیچک تو ایسی خطرناک بیماری ہے، وہ تو چہرہ خراب کر دیتی ہے. وہ تو ایسی ڈینجرس جتنی بھی بیماریاں جو آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں، ان کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے.
اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ, قوم پہ بھی رحم کھاؤ, ماں باپ پہ بھی رحم کھاؤ, بلکہ ماں باپ کو چاہیے بچے پہ رحم کھائیں, بچے کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں, یہ کوئی توکل نہیں ہے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پولیو نہیں پلایا, بچوں کو پولیو ہو گیا. اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے تحقیق کرے گا کہ مجھے قطرے پلا دیے جاتے تو مجھے نہ ہوتا, اس کے دل میں کیا عزت رہے گی اپنے ماں باپ کی. اس لیے یہ اچھا ایسی باتیں کرو, لوگ کہتے ہیں سرکاری ملا درباری ملا. ہمیں نہ پولیو والوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں, نہ کہیں سے کوئی ایک ڈھیلا بھی نہیں ملتا ہمیں. تو آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں, ماننا ہے مانو, نہیں تو تجربے کی بھینٹ چڑھاؤ اپنے بچوں کو, تجربے کرتے رہو. وہی لنگڑے لولے معاشرہ ہمارا. یورپ امریکہ میں جاؤ, ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی بیچار, یعنی کوئی اس طرح کا پولیو کا مریض. ہمارے یہاں بھرے ہوئے. تاجدار احمد شاہ کیا سید لوگ بخشے جائیں گے؟ نہیں بھائی, سید سے بھی حساب و کتاب ہوگا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مبارک ہستی کون ہو سکتی ہے؟ نبی نے آپ کو فرمایا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اگر تمہارے اعمال نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے. تو سب سے پہلے اسلام میں اعمال ہے, باقی سب کچھ اس کے بعد. کیا آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جی حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. لیکن اس طرح کی حدیثوں سے جو آتا ہے نا کہ جنت میں داخل, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے, کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اللہ کا قاعدہ ہی ہے, وہ آیت الکرسی سے معاف نہیں ہوں گے. اور یہ کہ میرا نام ضرور لیجئے گا. کیا نام ہے بھائی؟ تاجدار احمد شاہ. ماشاءاللہ بڑا خاندانی نام ہے. لگ رہا ہے پولیو کے قطرے پیے ہوئے ہیں. اچھا, پولیو کے قطرے پلوانے کس سے ہیں؟ یہ بھی اہم سوال ہے. پولیو کے قطرے ہر نتھو پھتو سے نہیں پلاؤ, پتہ نہیں منہ میں کیا ڈال کے چلا جائے. وہ اپنے علاقے کی جو کلینک میں جو آپ کا ریلائبل ڈاکٹر ہے اس سے پلوا کے بچے کے نشان لگوا دو, تاکہ پھر جو پولیو ٹیم آتی ہے نا اس کو بتاؤ بھائی ہم نے پلا دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ورنہ پھر وہ تنگ کرتے ہیں پلاؤ بھائی کیوں نہیں پلایا, ان کو پیچھے سے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے, تو پھر وہ پریشان کرتے ہیں. تو بہتر ہے میں ایسے ہی کرتا ہوں, بچوں کو اپنے کلینک ہے, کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے, گھر والے لے جاتے ہیں بچوں کو, وہ پوری ایک ویکسینیشن کا کورس کر دیتے ہیں. اچھا ہوتا ہے بھائی. ہمارے اب دیکھو یہ کووڈ کی ویکسین آئی ہے دنیا میں, اس کے بعد کووڈ الحمدللہ ختم ہو گیا, ورنہ ایک لائن لگ گئی تھی بھائی. اچھا, ایک اور اہم بات ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کووڈ کی ویکسین لگی اور انا للہ ہو گیا ان کا. خبریں آ رہی تھی, دیکھو میرے ماموں کو پولیو کے وہ کووڈ کی ویکسین لگی, چل پڑے فلانے, چل پڑے فلانے, چل پڑے. میرے پاس ڈاکٹروں کی فہرست ہے, میں نے فون گھمائے, ڈاکٹر صاحب وہ بھی مر گیا, وہ بھی. ڈاکٹر نے ایک بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا مفتی صاحب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ مار دے. اب ہوتا یہ 24-25 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے, ان میں اگر 10 کروڑ کو بھی لگ رہا ہے, ان 10 کروڑ میں کم از کم 50,000 تو ایسے تھے جنہوں نے آج مرنا تھا. کیا خیال ہے؟ 40-50,000 تو ایسے ہوں گے نا 10 کروڑ میں جنہوں نے آج کیا تھا. یہ 40-50 بھی اگر زیادہ ہے, 4-5 ہزار تو ایسے ہوں گے جنہوں نے آج مرنا تھا. اب لگی تو سب کو ہے ان 10 کروڑ میں. 30-40 ہزار یا 10,000 یا 5,000 یا 500 جن کو اس دن اٹیک ہونا تھا جس دن, تو اب ان کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں نے ڈال دی. وہ ان ویکسین کی وجہ سے نہیں مرے ہیں, وہ نہیں لگتی تو بھی مرنا تھا انہوں نے. تو وہی بات ہے, تحقیق جب کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کتنوں کو لگی, اس میں سے کتنے مرے. تو اگر اتنے مرے جتنے روز مر رہے ہیں تو پھر یہ بھائی ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ویسے ہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب یا فیس بک کی تحقیقات پر اندھا اعتماد مت کر لیا کرو. یہ جس ڈاکٹر خود بھی تو لگا رہے ہیں اپنے, اگر ویکسین لگنے سے بندے مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کیوں لائن لگا کے کھڑے ہوتے؟ سب سے پہلے ہمارے لگاؤ. تو یہ اس سے بھی آگے نکل رہے ہیں, ڈاکٹروں سے بھی. یہ بیماری پاکستان میں ہے, جو فنٹر جتنے ماشاءاللہ ریسرچر پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. یار ایک بڑی پیاری ویڈیو بیان سے ہٹ کر ہے لیکن بتا دوں, کچھ لڑکے ویڈیو بناتے ہیں منہ پہ لال رومال نہیں ہوتا, لال رومال رکھ کے بھائی ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ شارٹس جو آ رہے ہوتے ہیں نا, یوٹیوب پہ, یہ مجھے یاد نہیں ابھی, وہ ایک ہی بندہ ہے میرا خیال ہے 4-5 بندے بنا ہوا ہوتا ہے ایک ہی ٹائم پہ. بعض ویڈیو بڑی خاندانی بناتا ہے یار, ایسا نقشہ کھینچتا ہے نا سوسائٹی. میں نہیں دیکھتا زیادہ ویڈیوز یہ, لیکن ان کی جہاں آئے گی میں دیکھتا ہوں.
جیسے کل ویڈیو بنائی، یہ پاکستانی قوم کا حال ہے، لڑکوں کا، لونڈے لپاڑوں کا. کل میں نے ایک ریل چلتے ہوئے نا نظر سے گزری، اس میں وہ ایک لال سا وہ انہوں نے ماسک چڑھایا ہوا ہوتا ہے، ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 3 لونڈے، باتیں کیا ہو رہی ہیں یار. ایسا ہے 50 لاکھ سے نا ہم بزنس شروع کرتے ہیں. دوسرا کہتا ہے جب بزنس کرنا ہے نا تو کروڑ سے کرو، پھر مزہ ہے بزنس کا. وہ دوسرا اور تیسرا اس کی ہاں یار بزنس ہو تو پھر کروڑ تو ہو کم از کم، 50 میں کیا ہوتا ہے. پھر کہا چلو تینوں مل کے پیسے ملاتے ہیں. یار جب تینوں، یا بھی مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا، میں تو رٹا تھوڑی لگا کے میں نے یاد کیا، ہو سکتا ہے کچھ ان کی تعبیر میں میری تعبیر میں تھوڑا فرق آ جائے، لیکن جو میسج ہے وہ میسج ان کا جو دینا چاہ رہے ہیں نا وہ میں بتا رہا ہوں. میرے کہا یار اگر تینوں نے ملا کے کرنا ہے 50 میرے 50 تیرے اور 1.5 کروڑ، یار اب 1.5 نہیں کرنا ہے تو پھر 2 کروڑ سے کرو. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. ابے مزہ بزنس کا جب ہی آئے گا جب کم سے کم کتنے 2 کروڑ. اتنے میں وہ ہوٹل میں بیٹھے وہ آیا چائے، انہوں نے کہا یار 3 دودھ پتی لیا. وہ کہہ رہا میرے پاس تو پیسے نہیں. کیا ایسا کر ایک لے آئے، دونوں آدھی آدھی پی لیں گے. دونوں کیا کر لیں گے؟ آدھی آدھی. وہ چلا گیا. پھر باتیں یار 2 میں آج کل کچھ نہیں ہوتا، کرنا ہے تو کس سے کرو؟ 3 کروڑ سے کرو. ایسی باتیں چل رہی. وہ آیا پراٹھا، چیز والا پراٹھا، اتنے کہا ابے چیز والا نہیں سادہ لیا. وہ بھی 3 نہیں، 3 آدمی ایک پراٹھے میں شریک ہو رہے ہیں. باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ 1.5 سے کرو، 2 کروڑ سے نہیں 3 کروڑ سے. آخر میں پیسے مانگنے آیا تو پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے. وہ کہہ رہے تم کم وقت باتیں تو 3 کروڑ 4 کروڑ 18 کروڑ کی کر رہے. تو یہی ہے، آپ ہوٹل پہ جا کے دیکھو ایسی بڑی بڑی باتیں. اور کٹ چائے منگوا رہے ہوں گے. چائے کون سی منگوا رہے ہوں گے؟ 2 کٹ لیا، 2 کٹ لیا. بڑی ان کی ویڈیوز میں اچھی بات ہے بےہودگی نہیں ہوتی. ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی، بڑا مزہ آیا، میں نے بڑی شیئر کی. میں نے کہا یار ہمیں اپنی بچپن یاد دلا دیا انہوں نے. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب پڑوسیوں کے یہاں سے آتی تھی نا، پڑوسن سے بڑی دوستی تھی، ہمارے پڑوس میں رہتی تھی کوئی خاتون، تو ہم اپنی امی کو لینے جاتے تھے تو وہ دروازے پہ بھی کھڑے کھڑے باتیں ہلتی نہیں ہے نا. پرانی عورتیں باتیں ہی ختم ہو رہی. بھائی امی اب گھر چلو ہم لینے آئے. تو انہوں نے بالکل وہی نقشہ کھینچا. تو پڑوس سے امی نکل کے آئی ہیں، امی کو لینے آیا، وہ پھر دروازے پہ باتیں، پھر باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ان کی. پھر وہ اچھا چلو چلتے ہیں، اچھا ہاں وہی چلتے ہیں. اچھا وہ بتانا آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ آج کدو. ہاں کدو ذرا سستے ہو گئے ہیں. اب وہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ان کے. اتنی لمبی باتیں، بندہ بیزار آ گیا یار. میں نے کہا یار اس بندے نے صحیح نقشہ کھینچا ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، خواتین امی کو لینے جاؤ نا کہ بھی بلایا ہے گھر میں، کھانا پکا دو، یہ کر دو، تو وہ پرانی عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں 2 خواتین کو جیل ہو گئی 20 سال 20 سال اکٹھی رہی نا وہ. تو جب جس دن رہائی ملی تو کہہ رہی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر ملے تو کریں گے. جیلر نے کہا یار 20 سال میں تمہاری باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. تھوڑا اچھا ہو رہا، اس میں بے حیائی نہیں ہے، بےہودگی نہیں ہے. مجھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے. کہتے اچھا مفتی صاحب کمرشل ہو گئے ہماری. اچھا اس میں ایک اور بھی بڑا زبردست، تازہ تازہ. پرانے لوگوں کو تازہ تازہ شوق بھی ہوتا ہے. تازہ گوشت اپنے سامنے کٹوا کے لائے ہیں، تازہ 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 تازہ. اچھا ان دنوں میں میری بھنڈی لگ رہی تھی، میں بھی تازہ تازہ بھنڈی کھا رہا تھا. جس کو میں بھنڈی کھلاتا بولتا بالکل تازہ تازہ ہے، تازہ تازہ. تو اس پہ ہمارے بانجوں نے بھیجی، بولے یہ تازہ تازہ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو تازہ تازہ. پھر وہ دادے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے نا، ابے تم لوگ تو یہ فروزن مرغی کھاتے ہو، ہم تو تازہ تازہ مرغا کاٹ کے کھاتے تھے. تو ایک نے، اب مقابلے ہو رہے ہیں، تو ایک نے کہا ابے سامنے ہم تو انڈا خریدتے تھے، مرغی بٹھاتے تھے، اس چوزے کی اپنے حساب سے تعلیم و تربیت کرتے تھے، پھر تازہ تازہ کاٹ کے کھاتے تھے. تو یہ بوڑھوں میں یہ مقابلے ہوتے ہیں. اس کے بعد سے میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تازہ تازہ بھنڈی. لیکن ہماری بھنڈی آرگینک تھی، وہ واقعی تازہ تازہ تھی. اچھا میرے بھائی، بیماری کا علاج اللہ کی طرف سے، اس پر یقین کرنا ضروری ہے، وہ کافر ہو جائے گا. مجبوری ہے یار، قریب کا ہے، افسوس ہو رہا ہے. بیماری کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پر یقین کرنا ضروری ہے. جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. جیسے شہد میں شفا ہے. میری خالہ کی بیٹی ہے، والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے
بیماری کا شادی سے کیا تعلق ہو گیا؟ لیکن مجھے 10% بھی دل مائل نہیں ہے اس کی طرف، کیا کروں؟ والدین کہتے ہیں تمہاری بہن کی شادی ہم نے اپنی پسند سے کی ہے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ دو الگ الگ سوال ہیں جن کو ایڈمٹ کر دیا انہوں نے. بھائی بیماری اور علاج دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اسباب اللہ نے ہی پیدا کی ہے نا، تو اللہ ہی ہمیں حکم دیتا ہے اسباب اختیار کرو، نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ رکھو. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پتا چلتا ہے بھائی چربی میں کچھ تو تھا. چربی کھانے والا 4 شادیاں کرتا ہے، نہیں تو جذبہ اس میں 4 شادیوں کا پیدا ہو جاتا ہے. یہ اینیمل فیٹ ہے. آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں پڑھو، جو صحیح ڈاکٹر ہے، جو محقق ہیں، ہر ڈاکٹر محقق نہیں ہوتا، تو فطرت سے پوچھتے ہیں، ہم فطرت سے، نیچر سے پوچھتے. ہمارے نبی نے اونٹ کی چربی استعمال کی ہے. عرب میں نا شاعری میں، عرب کی جو شاعری ہے، جو زمانہ جاہلیت کی شاعری ہے، اس میں ایک شاعر نے بتایا کہ میری کزنوں نے، چچازاد بہنوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہ تم جو ہے نا اتنا بڑا اونٹ کھڑا ہوا ہے، تم سخاوت نہیں دکھا رہے. کہہ رہے میں نے اونٹ کو نہار کیا. پھر چربی کا اس نے خاص تذکرہ کیا اپنی شاعری میں. اونٹ کی سفید چربی بہت زبردست ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ اس کا گھی نکالا تھا اونٹ کی چربی کا، ہلکا سا کوکنگ کر کے نا، ایسا بہترین، کوئی اسمیل نہیں ہوتی، اتنا مزے کا ہوتا ہے وہ، لیکن لوگ نہیں کھاتے. اب یہ جو دمبا ہے، اللہ تعالیٰ نے چکی والے دمبا پورا گھی کا ڈبہ اس کے پیچھے لگا دیا. کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ پوری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہے. وہ جو چربی ہے نا، جس کو پگھلاتے ہیں تو گھی بن جاتا ہے. وہ بزبان حال وہ دمبا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اس ڈبے میں پکے گا. بزبان حال وہ، یہ فطرت، یہ نیچر کی، یہ گفٹ، فطرت کے گفٹ ہیں ہمارے لیے. یہ اللہ کے گفٹ ہیں. کس کے لیے؟ کہ اللہ نے کہا کیونکہ دمبے کھانے والوں کو چربی کا شوق ہوتا ہے، بکرے کھانے والوں کو نہیں ہوتا. حقیقت ہے. اور دمبے اکثر سرد علاقوں میں ہوتے ہیں، دمبے میں گرم علاقوں میں نہیں رہ، تبھی اس کے بال بار بار صاف کرنے پڑے. اللہ نے اس کو قدرتی سویٹر پہنایا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ٹھنڈے علاقوں کا ہے، اور ٹھنڈے لوگ، اسی ٹھنڈے علاقوں کے لوگ یہ کھائیں گے اور فیٹ میں پکے گا. تو اللہ میاں نے اس کے پیچھے ایک چکی بنا کے پورا گھی کا ڈبہ چپکا دیا. ساری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اٹھا اٹھا کے گھومتا ہے کہ بھائی میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اسی میں پکے گا. ہم نے کیا کیا؟ ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کے، جو بےچارے صحیح سمجھدار ڈاکٹر نہیں ہے، ان کی باتوں میں آ کے وہ چربی اٹھا کے صابن بنا دیا ہم نے اس سے، یا وہ کسی کو دے دیا، اور الگ سے ہم نے کوکنگ آئل مارکیٹ سے خریدا اور اس میں اس کے گوشت کا بیڑا غرق کر دیا. ذائقہ کی بھی ایسی کی تیسی اور صحت کی بھی ایسی کی. بولو. تو یہ غریبوں والی خوراک ڈالڈا ہے یا کوکنگ آئل ہے. ڈالڈا کو اسپیشلی، کوئی ڈالڈا پھر بھی نسبتاً بہت سے آئل سے بہتر ہے، ایک کمپنی ہے نا. باقی جو لوکل آئل بک رہے ہیں ان کا تو پتہ نہیں، ڈیزل سے آئل بنا رہے ہیں بھائی، کس سے بنا رہے ہو کچھ پتہ نہیں ہے، کیا ڈال رہے ہیں اس میں. لوگ چمک دیکھتے ہیں اس. آپ چند دن میرے مشورے پہ چربی کھاؤ، پھر آپ اپنے رنگ دیکھو اور آپ اپنا کلر دیکھو، اور بچوں کو کھلاؤ ایسے دمبے جیسے ہو جائیں گے، مسٹنڈے دمبے جیسے ہو جائیں گے. ہاں بعض ڈاکٹر آپ کو منع کریں گے، دل کی بیماریاں آتی ہیں فلاں، وہ ان لوگوں کی آتی ہیں جو ہارڈ ورکنگ کرتے نہیں، خوراک کھا رہے ہیں ببر شیر والی اور حرکتیں بکریوں والی کر رہے ہیں. تو جب شیر جیسی خوراکیں کھائی جاتی ہیں تو آپ کا لائف سٹائل بھی کیسا ہوتا ہے؟ شیر جیسا ہوتا ہے. شیر دھاڑتا ہے، دوڑتا ہے، جھپٹتا ہے، کھا پی کے پھر مسنڈوں کی پڑا بھی محنت کرتا ہے، پھر لائف میں انجوائے بھی کرتا ہے. لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ پڑے پڑے زندگی گزار دے. تو جن لوگوں نے ورزش نہیں کرنی، بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو بھائی چربی کھا کے مریں گے. لیکن اس میں پھر چربی کا قصور نہیں ہے، دمبے کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کے لائف سٹائل کا قصور ہے. وہ تو کچھ بھی کھائیں گے تو مریں گے آپ. تو یہ اسلام نے خوراک بتائی ہمیں، یہ بادشاہوں والی خوراک ہے. آج غریب چربی کھا رہا ہے، اس کے پاس کوکنگ آئل کے بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے؟ چربی کھا رہا ہے. تو منہ بھی بنا رہا ہوتا ہے، اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا اس لیے میں چربی کھا رہا ہوں. او بھائی صاحب تو زیادہ بادشاہوں والی خوراک کھا رہا ہے. تو پھر اسلام میں جو دوسرے جس آئل کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کون سا ہے؟ زیتون. وائٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے. میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں جن لوگوں میں زیتون انٹیک زیادہ ہے، ان کی اسکن ہی الگ نظر آ رہی ہوتی ہے، عجیب ہی لگ رہے ہوتے ہیں، جوان تو الگ ہی لگ رہے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ وہ والی خوراک ہے. ہمارے والے پراٹھے پہ سیٹ نہیں ہوئے یہ لوگ. تو اب زیتون میں لوگ کہتے ہیں ایکچولی مہنگا بہت ہے. بھائی صاحب زیتون کا 1 چمچ ڈلتا ہے اور یہ جو دوسرے کوکنگ آئل ان کے 6 چمچ ڈلتے ہیں، تو نتیجہ وہی نکل جاتا ہے. لیکن دماغ جب آدمی کا سیٹنگ پہ نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں بڑی خاندانی تھی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے. دودھ غریبوں کی خوراک آج بن چکی ہے. اصل میں یہ کس کی خوراک ہے؟ اب دیکھو دودھ کیسے پیا ہے، بوائل کر کے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے تو پورا فالو کرو گے تو فائدہ ہوگا، جس طریقے سے آپ نے جو چیزیں استعمال کی. ہمارے نبی نے دودھ جب پیا ہے تو اس میں 3 چیزیں ہیں، وہ 3 شرطوں کا خیال کر کے پیو گے تو فائدہ ہوگا، اور پھر تھوڑا فائدہ نہیں ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. نمبر 1، اس جانور کا دودھ جو آرگینک چیزیں کھاتا ہو، یعنی نیچرل طریقے سے پلتا ہو.
آج کل کراچی میں بھینسوں کو باندھ کے بھینسوں کی مرضی کا نہیں اپنی مرضی کا کھلایا جاتا ہے ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بھینس اور ان کی گائے کا دودھ بہت میٹھا. میں نے کہا اتنا ٹیسٹی دودھ؟ کہتے ہیں ہمارے گھر کا دودھ ہے بھائی, ایسا خاندانی ہے, اتنی موٹی ملائی اور اتنا میٹھا دودھ, ایسا لگتا ہے چینی ملائی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی اتنا میٹھا اور اتنی موٹی ملائی, جب خوراک دیکھی تو کیک اور پیسٹریاں کھلائی جا رہی ہیں گائے کو. ہمارے دوست ہیں, آپ کبھی کہو تو میں ملوا بھی دوں گا ان سے. میں نے کہا یہ کیک کہاں سے لاتا ہے بھائی تو؟ کہتے ہیں جتنا بیکریوں کا بچا ہوا کیک پیسٹریاں جو ضائع ہونے والی ہوتی ہیں وہ لا کے میں کس کو کھلا دیتا ہوں؟ گائے کو. چارے میں ملا کے ایک دم سے کھلاؤ گے تو خراب ہو جائے گا پیٹ, آہستہ آہستہ یوز ٹو کرنا پڑا. اس کے بعد جو ان کے دودھ میں گاڑھا پن اور مٹھاس آتی ہے, مزے کا بہت ہوتا ہے, لیکن اس میں صحت کی ایسی کی بولو تیسے. جو گھاس چرنے والی گائے ہے نا, اس کے دودھ میں نہ اتنی مٹھاس ہوگی نہ فیٹ ہوگا, وہ زیادہ فائدے مند ہے. جو دھوپ میں پھر رہی ہوتی ہے, حدیث میں ایک فضیلت ہے, حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے پورے طور پر, غالباً صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ ترمو فی الارض, وہ زمین میں چرتی پھرتی ہے, ہر طرح کی جڑی بوٹیاں کھا رہی ہوتی ہے. اب جو گائے مارکیٹ میں آ رہی ہیں یا بھینسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, کم وقتوں کو دھوپ بھی نہیں ملتی, ہر وقت ویکسینیشن کے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں بیچاریوں کو, اور ان کو دیسی گھی کھلایا جا رہا ہے جو ان کی نیچرل خوراک بولو نہیں ہے, اور ان کو باندھ کے ونڈے کھلائے جا رہے ہیں. گندم اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے, گندم تو فل کارب ڈائٹ ہے, اور یہ گندم وہ گندم ہے بھی نہیں جو 100 سال پہلے ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. پہلے جو گندم کھائی جاتی تھی اس میں تو منرلز تھے, اب جو گندم میں منرل کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے, ہائیبریڈ قسم کی گندم آ رہی ہے اور اس میں شوگر ہی شوگر ہے. تو وہ آپ ونڈے کھلا کے نا, تو ہم بس اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا گاڑا دودھ اور اتنا زیادہ دودھ. کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اور ورنہ دودھ کی ایسی کی بھائی دودھ میں فیٹ جتنا زیادہ ہوگا وہ فائدے مند تھوڑی ہے, سمجھ رہے ہو, وہ فائدے مند تھوڑی ہے, اس میں منرلز تو ختم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کا دودھ پیا ہے وہ چرنے والے جانور ہیں. ایک شرط ہو گئی دودھ میں, پہلی شرط کیا ہے؟ چرنے والا جانور. نمبر 2, بھوک کی حالت میں پیا ہے آپ نے. ہم کرتے ہیں 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لو. رات کو اچھے بچے دودھ پی کے سوتے ہیں, تو وہ 70 سال میں بھی رات کو وہ اچھا بچہ دودھ پی کے سو رہا ہوتا ہے, جبکہ رات وہ شادی میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آیا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد بزرگ کہہ کے دنیا سے چلے گئے تھے, یہ کہہ کے اتنے برا اثر ہوا کہ چلے گئے دنیا سے. وہ ایسے مشورے دیں گے تو دنیا سے چلے کہ اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں, تو 70 سال میں بھی آپ رات کو دودھ پی کے سو گے تو بیڑا کیا ہوگا. یہ تو حیرت ہے 70 سال تک پہنچا کیسے بھائی تو. اس میں ایک تو فیٹ اتنا ہے اور تم رات کو پی کے سو رہے ہو تو سارا چربی جمے گی بھائی, یہ تو ہڈیاں, وہ تو سارے کولیسٹرول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ استعمال کیا شدید بھوک میں کھانے کی جگہ. دودھ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی کہ دودھ وہ خوراک ہے جو کھانے اور پینے دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے میرے بھائی, ہمیں جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو دودھ سے کون پیٹ بھرتا ہے آج کل؟ دودھ سے کوئی پیٹ نہیں بھرتا. صحابہ کرام جو دودھ پیتے تھے پیٹ نہیں بھرتا, یعنی وہی کھانے کے طور پہ ہوتا تھا. آپ چند دن یہ کر کے دیکھو, بھوک لگ رہی ہے شدید, آپ صرف دودھ پی لو. ہمیشہ نہیں کرو کیونکہ آپ کو دوسری چیزیں بھی چاہیے, لیکن کبھی کبھار ایسا کر لو تو دیکھو کیسا آپ کو فائدہ ہوگا دودھ کا. تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں کی ہے, فریش ملک. ادھر نکالا اور ادھر پی لیا, بوائل نہیں کیا. اب ڈاکٹر میرے اس بات پہ کہیں گے لو بھائی جراثیم والا دودھ پلا رہے ہو. بھائی جراثیم پیدا ہونے سے پہلے پی لو آپ. یہ جو آپ گوالوں سے دودھ لے کر آ رہے ہو اس میں دودھ بھی ہے, گوالے بھی ہیں اس میں, یعنی ان کی اپنی بھی ایفرٹس اور ان کی بھی چیزیں. اس کو تو بوائل کرنا ہی پڑے گا, یہ کچا نہیں پی لینا آپ. لیکن دودھ کو جب آپ بوائل کر لیتے ہیں تو نیچرل فارم میں نہیں رہتا. اللہ نے قرآن مجید میں دودھ کی بہت تعریف کی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, فرمایا تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ہم کیسے چکنا گاڑا دودھ سوکھا چارے سے تھنوں میں نکالتے ہیں اور ایسے خلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے, تو اللہ نے اس دودھ کی تعریف کی ہے جو تھن سے نکلے اور کہاں جائے, گلاس میں آ کے آپ کے حلق میں چلا جائے. یہ گلاس کا ذکر اس لیے کہ ایسا نہ ہو جذبات میں آگے ڈائریکٹ منہ لگانا.